اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان سلیم صاحب۔ کافی مدت بعد ہم نے ان کو اپنے ہاتھ میں گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے ایک بار یہاں پہ ایونٹ کروایا تھا تو وہاں پہ عرفان سلیم صاحب ہمارے ہاتھ لگے تھے، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ ان سے جاننا چاہیں گے اس گراؤنڈ کے حوالے سے جو انہوں نے یہاں پہ وعدہ کیا ان بچوں کے ساتھ اور کس طریقے سے وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا، ان سے جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو عرفان صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں C75 اسپورٹس نیوز میں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ کتنی مشکلات درپیش آئی اور کتنے انہوں نے ایفرٹس کیے اس گراؤنڈ کو بنانے میں۔ سب سے پہلے عمران بھائی آپ کا شکریہ اور C75 اسپورٹس جو چینل ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا، اور جو جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ میں جو ایک تاریخی گراؤنڈ ہے اور اس میں جو کام ہوا ہے، جو ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو کام کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں، یا جو آپ جو لوگ ہیں یہاں پر کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں، جو شہر پشاور سے تعلق رکھنے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پشاور میں کیا کیا پروگرامز ان کے چل رہے ہیں اور کیا کیا وہ ریوائول کا جو ایک پلان ہے ہمارا کہ ہم نے پشاور کو جو ہے اس کی اصل حالت میں بحال کرنے کی کوئی ایک طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال میں، یہ سارا اس پشاور ریوائول پلان کا ایک حصہ ہے۔ بالکل عرفان صاحب، ہم نے دیکھا جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے تو 1985 کے بعد کوئی اس پہ ایسے کام نہیں ہوئے کہ ایک ترقی یافتہ کام کروائے جائے اور اس گراؤنڈ کو جو ہے سو اصل شکل دی جائے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا گیا ہے، فل گراؤنڈ کے اندر گرل لگایا گیا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کے اس ایریے پہ جو ہے تو ایک ٹیوب ویل تھا، تقریباً 30 سے 35 سال پرانا ٹیوب ویل، وہ زیر تعمیر ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا جی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی کام اس وقت ہو رہا ہے، یہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر جناب کامران بنگش صاحب کی نگرانی میں، اور ان کا جو ویژن ہے، جو ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو ویژن ہے کہ ہم نے پشاور کو اپنی اصل حالت میں، اصل شکل میں بحال کرنا ہے، تو یہ جو کام ہے یہ سارا اس کا ایک حصہ ہے۔ اب جم خانہ کرکٹ کلب جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1957 میں وجود میں آیا تھا، یہ شہی باغ کا اور یہ پورا ایک حصہ تھا، اس کو ایک علیحدہ سے یہاں پہ ایک ممبرشپ کے طور کے اوپر یہ چلتا تھا۔ پھر اس میں ٹائم ٹو ٹائم آپ حالات ایسے بیچ میں گزرے ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ یہ میجر کام جو اس وقت کیا گیا ہے پورے جم خانہ کرکٹ کلب میں، یہ تقریباً 40 سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ جو اس کی پچ جو بنی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، PCB کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 40 سال کے بعد اس کی 2 پچز بنائی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس گراؤنڈ کو تقریباً جو ہے وہ 1.5 فٹ کی اس کے اوپر بھرائی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ابھی آپ کو نئی گراس نظر آ رہی ہے، یہ گراس نہیں لگائی گئی ہے۔ اس کے ارد گرد جو ہے وہ پانی کا بہت شدید مسئلہ تھا، گراؤنڈ سوکھ جاتا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تمام ارد گرد گراؤنڈ کے ہم نے جو ہے وہ پانی کا پائپ بچھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے گرل لگا دی ہے تاکہ جو گراؤنڈ کی جو اپنی ایک لک ہے وہ نظر آئے۔ ساتھ ہی اگر آپ وہ دیکھیں، ہمارا جو ٹینس کورٹ تھا، جو سامنے گراؤنڈ تھا، اس کو ہم نے بہتر کیا ہے۔ یہ جو پرانی بلڈنگ تھی جو 1957 میں بنی تھی، اس کے بعد اس کی رینوویشن اور اس کا جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ویورز کو وہ بتائیں۔ ابھی یہ جو دوسری بلڈنگ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی عزیز ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 30-35 سال سے ایک ٹیوب ویل تھا جو بند پڑا تھا، اور اس کو جو ہے ہم دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی عزیز وہ کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو پانی کا جو ایشو تھا کہ وہ بالکل ختم ہو جائے۔ میری جو ریکویسٹ ہے وہ یہاں پہ کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں، جو نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، جو کلب ایسوسیشن ہے یا جو پشاور کرکٹ ایسوسیشن کی جو ہیڈ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یا GS ہیں یا ان کی پوری جتنی ٹیم ہے، میں ان سب کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر جتنے بھی کلب کے اونرز ہیں، میں ان سب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ یہ جو بھی آپ کو اس وقت جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ان کا تعاون اس میں شامل تھا۔ خصوصاً پھر میں اس کے ساتھ ہی جو ہے PDA جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کا، اور پھر ساتھ ساتھ جو TMA ٹاؤن 1 ہے، میں ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک بھرپور طریقے سے رول ادا کیا۔ میں نے صرف جو ہے وہ ایک، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک سپرویژن کا ایک رول ادا کیا، سپروائز کرنے کی کوشش کی تاکہ جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے اور تیزی سے ہو سکے۔ یہ اگر کرونا کا مسئلہ بیچ میں نہ آتا تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم یہ 3-4 مہینے پہلے یہ گراؤنڈ آپ دیکھ لیتے۔ ابھی بھی اس میں کام باقی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی عزیز 2 پویلینز بنا رہے ہیں،
جو ڈگ آؤٹس ہیں, جو ٹیمز ہیں وہ آئیں گی. سائڈ سکرینز ہم جو یہاں پہ کلب ایسوسیشن کا جو وہ ایک ڈیمانڈ تھی وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ لائٹنگ کا یہاں پہ بندوبست کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے. اور جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں جس طرح یہ پچ کے حوالے سے ہے, وہ کورز انہوں نے کہا ہے وہ بھی آ رہے ہیں. سائڈ سکرینز وغیرہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم یہ مکمل طور پہ ختم کر کے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل عرفان سلیم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. گراس کٹر مشین سے لے کر رسی سے لے کر یہاں پر دیگر جو مراحات ہیں وہ یہاں پر ان کو مہیا کر رہے ہیں. لیکن عرفان سلیم صاحب آپ سے تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ضرور کریں گے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ میں پچھلے 25 سے 30 سال پہ دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ میں ٹاؤن 1 کے ملازمین کافی زیادہ ہیں. شاہی باغ میں اگر دیکھا جائے تو 40 سے 45 سٹاف کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر کوئی بھی ٹاؤن 1 کا شخصیت نہیں آتا. یہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور واحد لالا کا ساتھ دے. سوائے واحد لالا جو ہے تو یہاں پہ کام کرتے ہیں اور بچے اپنے پاکٹ منی سے پھر ان کو پیسے دیتے ہیں. تو کیا اس مرتبہ ایسا ہو سکے گا کہ واحد لالا کے ساتھ مل کر 5 سے 6 بندے ہوں اور وہ یہاں پہ کام کریں؟ دیکھیے عمران بھائی, جس طرح میں بتانے جا رہا تھا آپ نے پوچھ لیا, اچھا کیا ہے تاکہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے رہے. یہاں پہ جو سٹاف کی کمی تھی, 5 جو ہے مستقل طور پر مالی جو ہے وہ یہاں پہ ہم تعینات کرنے جا رہے ہیں آئندہ ہفتے ڈیڑھ میں انشاءاللہ. وہ مالی یہاں پہ رہیں گے. یہاں پہ گیٹ کیپرز نہیں تھے, چوکی دار نہیں تھے, وہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اٹینڈنٹس تھے وہ آ رہے ہیں. 11 سکیل کا ایک کیئر ٹیکر جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ ہوگا. اس کو ہم اس طریقے سے نہیں چلائیں گے جس طریقے سے پہلے چلایا جاتا تھا کہ جس کی جو مرضی تھی وہ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ کرتا تھا. اس کے اوپر حکومت کے 2.5 کروڑ روپے اس وقت لگے ہیں اور ابھی لگ رہے ہیں. یعنی پہلا جو ٹینڈر ہوا تھا وہ تقریباً کوئی 90 لاکھ روپیز کا تھا. پھر ابھی جو ہوا ہے وہ 75 لاکھ روپے کا ہے. ابھی یہ ٹیوب ویل کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس میں لائٹنگ کا کام ہے. وہ سارا ملا کے تقریباً کوئی 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ تک وہ جائے گا. تو اب جب 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ گورنمنٹ لگا رہی ہے تو وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی وہ سارا سٹاف جو ہے وہ تعینات کرنے جا رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہفتہ ڈیڑھ میں جو ہے وہ تمام جو اس کا سٹاف ہے تقریباً 12-13 بندوں کا سٹاف ہوگا, وہ سارا کا سارا یہاں پر اویلیبل ہو جائے گا. واحد لالا کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک جو ہے وہ پچ میکر کی ایک جو ہے یا کیوریٹر کی ہم نے ایک پوسٹ کریٹ کی ہے ٹی ایم اے میں, اور وہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم ان کو اس کے اوپر وہ جو ہے وہ تعینات کریں گے. اور جو یہاں کے انہوں نے 30 سال تقریباً میرے خیال میں 30 سال اس گراؤنڈ کی خدمت کی ہے, تو انشاءاللہ تعالی عزیز ان کو جو وہ صلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی عزیز ضرور ملے گا. وش یو بیسٹ آف لک. اور آپ نے دیکھا عرفان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر سپرویژن یہاں پہ کی ہے. میرے حساب سے ڈیلی بیس پہ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر وہ گراؤنڈ کا معائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام جاری ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں عرفان سلیم جیسے بہادر شخصیت موجود ہیں اور وہ ینگسٹرز کے پروموشن کے لیے جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے تو وہ قابل تعریف ہے. تو انشاءاللہ اس جیسے شخصیت کو ہم اور بھی آگے لے کے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ان کی گفتگو شیئر کریں گے. پاکستان زندہ.